ہماری گفتگو کا عنوان ہے تصرفات اولیاء بعد از وصال۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حق سن کر سمجھ کر اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال جن کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے، خلق کائنات جل جلالہ جن کو اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے، اللہ ان کو اپنی مدد کا مظہر بناتا ہے اور خلق کائنات جل جلالہ انہیں کائنات میں تصرف کرنے کا اذن اور اختیار دیتا ہے۔ وہ دنیا میں موجود ہوں حیات ظاہری کے ساتھ، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اذن سے کائنات میں تصرف کرتے ہیں، اور دنیا سے چلے جائیں، ظاہری پردہ کر لیں، تو پھر بھی رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے وہ اپنی قبر میں رہ کر بھی اللہ کے اذن سے کائنات میں تصرف کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال کی مخلوقات کی دستگیری اور ان کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جو متعدد موضوعات میں ہم نے اس کو بیان کیا کہ رب ذوالجلال کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی ہلا نہیں سکتا، لیکن خالق کائنات جل جلالہ کی دی ہوئی توفیق سے رب ذوالجلال کے بندے مددگار بھی ہوتے ہیں، مشکل کشا بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس کائنات کا مدبر رب ذوالجلال ہے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے کچھ اپنے بندوں کو بھی کائنات کا مدبر بنایا، اور کائنات کی تدبیر کا جو انتظام ہے وہ اپنے بندوں کو بھی عطا کیا، اور مجازاً ان پر بھی مدبر کا اطلاق ہوتا ہے، انہیں بھی مدبر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جو بارش نازل کرتے ہیں، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی وہ ہوا چلاتے ہیں، کسی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے اذن سے وہ روح قبض کرتا ہے، کوئی رزق بانٹنا کسی کی ڈیوٹی ہے۔ اگرچہ یہ سارے کام اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں تھا کہ معاذ اللہ وہ خود کر نہیں سکتا تھا، اس لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی۔ رب ذوالجلال ہر چیز پر قادر ہے، وہ کن کہے تو سارے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے اس کے باوجود کائنات کی تدبیر کا جو نظام ہے وہ فرشتوں کو دیا اور مختلف کام ان کے سپرد کیے۔ یہ آیہ کریمہ جو میں نے پڑھی ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اس میں جو مدبر کا لفظ رب ذوالجلال نے استعمال کیا تو یہاں فرشتوں کو مدبر کہا جا رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں رب ذوالجلال کے اذن سے اور اس کے حکم سے کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ حقیقی چلانے والا اللہ ہے، حقیقی مدبر اللہ ہے، لیکن رب ذوالجلال فرشتوں کو بھی مدبر فرما رہا ہے۔ تو جب رب ذوالجلال کے فرشتے مدبر ہیں تو وہ انسان جو اپنی خواہشات کو ترک کر کے وہ نور حاصل کرتا ہے، رب ذوالجلال کا قرب پا لیتا ہے، تو خلق کائنات جل جلالہ کائنات کا نظام اور تدبیر اپنے اولیاء اور اپنے بندوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے کچھ اولیاء اس مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ رب ذوالجلال کا اتنا قرب
انہیں میسر آتا ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ اپنی قبر میں موجود ہوں، پھر بھی رب ذوالجلال کے اذن اور اللہ کی توفیق سے وہ لوگوں کی مشکل کو حل کرتے ہیں۔ جو مشکل میں پھنسے ہوئے مصیبت زدہ لوگ ان کی قبر پہ چلے جائیں، اگرچہ وہ اللہ کے ولی دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ وہ مر کے مٹی ہو چکے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں چلے جانے کے بعد بھی خالق کائنات جل جلالہ اپنے کچھ اولیاء کو تصرف اور اختیار کی توفیق دیتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے بندوں کی مشکل کو حل کر کے وہ اپنی قبر میں بھی تصرف کرتے ہیں۔ کس طرح کا تصرف؟ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود، کہ جو بھی حاجت زدہ ہو، کسی مطلب کو مطلوب تک پہنچنا چاہتا ہو، کسی مطلب کو حاصل کرنا چاہتا ہو، کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، وہ چلتے چلتے اس اللہ کے ولی کے قرب میں آ جائے، اگرچہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، وہ وہاں آ کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کے وسیلے سے جب اپنی مشکل کے لیے دعا کرتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ کے ولی اللہ کی توفیق سے اس کی مشکل کو حل کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔